السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم اس تختی کے اندر پڑھیں گے حرکت غیر مدہ اور تنوین کی مشق، جو کہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اس کی آج ہم اس تختی کے اندر مشق کریں گے۔ ان سے ہم جوڑ توڑ کرنا سیکھیں گے کہ کیسے ہم حرف کے جوڑ کرتے ہیں، الفاظوں کے جوڑ کیسے کرتے ہیں ان کے ذریعے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زبر آ، با زبر با، آبا، دال دو زبر دن، آبادن، وقت کی صورت میں آبادا۔ اچھا، الف کے اوپر کوئی زبر زیر پیش کچھ بھی آ جائے تو اس کو حمزہ کہتے ہیں، اور الف کے اوپر جو زبر ہے وہ حرکت غیر مدہ ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ با کے اوپر بھی جو زبر ہے حرکت غیر مدہ، یعنی کہ نہ کھینچنے والی حرکت، تو اس کو بھی بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ دال کے اوپر حرکت تنوین ہے، تنوین کو ایک الف کے برابر رک کر پڑھتے ہیں، رک کر ناک میں آواز لے جا کر غنہ کر کے پڑھتے ہیں۔ غنہ کسے کہتے ہیں؟ غنہ ناک میں آواز جانے کو غنہ کہتے ہیں۔ اور غنہ کتنی دیر کرتے ہیں؟ غنہ ایک الف کے برابر رک کر غنہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آبادن، جب آپ تنوین کو پڑھتے ہیں آپ کو اپنی آواز ناک میں جاتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اسی کو غنہ کہتے ہیں۔ اور دو زبر کے ساتھ جب الف آ جائے تو یہ الف حذف ہو جاتا ہے، اس الف کو نہیں پڑھتے، صرف وقف میں اس کو دو زبر کو لمبا کر دیتے ہیں، الف چاہے ساتھ ہو یا نہ ہو۔ آبادن، آبادا۔ حمزہ زبر آ، حا زبر حا، آحا، دال دو پیش دن، احدن، وقف کی صورت میں احد۔ ادھر بھی الف کو حمزہ ہی پڑھیں گے اور بغیر کھینچے پڑھیں گے، حا کو بھی بغیر کھینچے پڑھیں گے، دال کے اوپر تنوین غنہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ احدن، احد۔ اچھا، اکثر بچے پڑھتے ہوئے غلطی کرتے ہیں، احدن پڑھتے ہیں، احدن نہیں پڑھنا، احدن، احدن، احد۔ ادھر دال کے اوپر جو تنوین ہے یہ پیش والی ہے، پیش والی تنوین اور زیر والی تنوین کے اوپر جب ہم وقف کرتے ہیں تو اس کو ساکن کر کے کرتے ہیں، اور دو زبر والے حرف کے اوپر جب ہم وقف کرتے ہیں تو اس کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دال کے اوپر حرکت تنوین پیش والی ہے، اس کو وقف کی صورت میں ساکن کر دیں گے۔ احدن، احد۔ حمزہ زبر آ، خا زبر خا، آخا، ذال زبر ذا، آخاذا، وقف کی صورت میں آخاذ۔ خا ادھر پر حروف ہے، اس کو موٹا پڑھنا، خا کو اس کے صحیح مخرج سے ادا کرنا ہے۔ آخاذا موٹا کر کے پر کر کے پڑھنا ہے، اور حلق کے درمیانی حصے سے خا ادا ہوگا، اور ذال کو نرمی سے پڑھنا ہے۔ ذال کا مخرج کیا ہے؟ سامنے والے دو دانت کے ساتھ زبان کا سرا لگے تو ذال ادا ہوتا ہے۔ ذال پڑھ کے دیکھیں، آپ بھی اپنی زبان کے سرے کو سامنے والے دو دانت کے ساتھ کنارے کے ساتھ لگائیں۔ ذال، ذال نرمی سے پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر سختی کی آواز نہیں آنی چاہیے جیسے زا کے اندر آتی ہے۔ ذال کے اندر سختی کی آواز نہیں آنی چاہیے، اس کو نرمی سے پڑھتے ہیں۔ آخاذا، وقت کی صورت میں آخاذ۔ اب ذال جو ہے اس کے اوپر ایک زبر ہے، تو ایک زبر ہونے کی وجہ سے بھی ایک زبر ہونے کی صورت میں بھی اس کے اوپر وقف ساکن ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ وقف کی حالت میں ایک زبر جو ہوتی ہے وہ ساکن ہو جاتی ہے، دو زبر ہو تو وہ لمبا ہوتا ہے، جیسے ابدا میں ہوا تھا، ایک زبر ہوگا تو وہ ساکن ہوگا، ایک زیر ہوگی تو وہ بھی ساکن ہوگی۔ آخاذا، وقت کی صورت میں آخاذ۔ حمزہ زبر آ، ذال زیر ذی، آذی، نون زبر نا، آذینا، وقت کی صورت میں آذن۔ ادھر بھی ذال کو نرمی سے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس میں سختی کی آواز نہیں آنی چاہیے، نون کو ساکن کر دیں گے وقت کی صورت میں۔ حمزہ زبر آ، میم زبر ما، آما، را زبر را، آمارا، وقت کی صورت میں آمر، را پر پڑھیں گے، را پر حروف میں سے ہے اس لیے یہ پر یعنی موٹی پڑھی جائے گی، اور وقت کی صورت میں را بھی ساکن ہو جائے گی۔ اچھا، پر حروف جو ہیں وہ 8 ہیں،
ویسے تو را ہے نا، یہ را ملا کے 8 ہیں، لیکن را ایک حالت میں باریک پڑی جاتی ہے جب اس کے نیچے زیر آ جائے، اس لیے اس کا حروف جو موٹے حروف ہیں اس کا جو مجموعہ ہے وہ ہے خصہ زغتن قز. خصہ میں خا صاد، زغتن میں زاد غین طا اور قز میں قاف اور زاد. خصہ زغتن قز موٹے حروف کا مجموعہ ہے. ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سی یہ پڑھے جانے والے حروف ہیں. را اس میں شامل نہیں ہے کیونکہ را زیر کی حالت میں باریک پڑی جاتی ہے، ورنہ یہی وہ 7 حروف اور را 8واں حروف ہے. حمزہ زبر آ، نون زبر نا، انا. اچھا، یہ پڑا نون انہوں نے ادھر لکھا ہوا، یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نون ہے نا اس کا الف نہیں پڑھا جائے گا، خالی زبر پڑھا جائے گا، صرف زبر پڑھنا ہے. پڑا نون یعنی کہ صرف زبر پڑھا جائے گا، الف نہیں پڑھا جائے گا، نون الف نا نہیں پڑھا جائے گا. نون زبر نا، حمزہ زبر آ، نون زبر نا، انا. ٹھیک ہے، انا پڑھیں گے اس کو، انا نہیں پڑھیں گے. تو یہ انا کا جو لفظ ہے نا یہ قرآن میں بہت سی جگہ پہ آیا ہے اور ہر جگہ اس کو آپ نے انا ہی پڑھنا ہے، انا نہیں پڑھنا. تو اگر آپ نے اس کو کھینچ دیا تو اس کا معنی بدل جائے گا اور جملہ بھی خراب ہو جائے گا. با زبر با، خا زیر خی، باخی. لام زبر لا، باخیلا. واقع کی صورت میں باخیل. خا ادھر پورا حروف ہے، اس کو موٹا پڑھیں گے. ٹھیک ہے، باخیل. با زبر با، را زبر را، باروا. را زبر را، باروا. تا دو زیر تن، باراراتن. وقت کی صورت میں بارارا. اچھا، اس میں جتنے گرین حروف ہیں نا یہ موٹے کر کے پڑھنے ہیں. ادھر جو را ہے یہ گرین ہے، آپ نے دیکھا ہے، دونوں را گرین ہے، یہ موٹی پڑی جائے گی، اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے. باراراتن. وقت کی صورت میں بارارا. یہ گول تا کا جو قاعدہ ہے نا وہ یہ ہے کہ وقت کی حالت میں گول تا ہا سے بدل جاتی ہے. گول تا وقت کی حالت میں ہا سے بدل جائے گی. ٹھیک ہے، باراراتن جوڑ کر رہے ہیں تو تا پڑھ رہے ہیں، وقت کر رہے ہیں تو بارارا. قرآن مجید میں آپ پڑھتے ہیں نا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تا کو ہا پڑھتے ہیں. جیم زبر جا، عین زبر ع، جاع. لام زبر لا، جعل. وقت کی صورت میں جعل. اچھا ناظرین، آپ مائنڈ مت کیجیے گا، جہاں پہ میں بیٹھ کے ویڈیو بنا رہی ہوں بہت مشکل بنا رہی ہوں. ادھر آس پاس جو ہے بہت شور ہے ٹریفک کا، بچوں کا، بچے بھی گلی میں کھیلتے ہیں، تو آپ پلیز مائنڈ مت کیجیے گا میری ویڈیو کا. ٹھیک ہے، آپ اس کو اگنور کر کے آپ میری ویڈیو پہ توجہ کیجیے. میری مجبوری ہے کہ مجھے ایسے ویڈیو بنانی پڑ رہی ہے. جیم زبر جا، میم زبر ما، جامع. عین زبر ع، جامع. وقت کی صورت میں جامع، عین ساکن ہو جائے گا. چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور تجوید کا پڑھنا سیکھنا واجب ہے. آپ بھی سیکھیے، دوسروں کو بھی سکھائیے. آپ صرف میری یہ ایک ویڈیو مت دیکھیے، آپ تجوید سیکھیے، چاہے آپ میری ویڈیو سے سیکھیں یا آپ کو جو بھی پسند آئے، لیکن آپ ضرور تجوید سیکھیے، اس کا سیکھنا واجب ہے. ہر حرف کی ادائیگی صحیح ہونا ضروری ہے، اگر وہ صحیح نہ ہوگی تو معنی بدلے گا. حا زبر حا، سین زبر سا، حسا. دال زبر دا، حسد. وقت کی صورت میں حسد. دال ساکن ہونے کی وجہ سے ادھر قلقلہ کریں گے. حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، جن کا مجموعہ قطب جدین ہے. جب یہ ساکن ہوں، ان کے اوپر جزم آ جائے تو ان کو قلقلہ کر کے یعنی ہلا کر پڑھتے ہیں. حسد. وقت کی صورت میں دال ساکن ہو رہی ہے اس لیے قلقلہ ہوگا. حسد. حا زبر حا، شین زبر شا، حشا. را زبر را، حشرا. وقت کی صورت میں حشر. را ادھر پر پڑی جائے گی. ٹھیک ہے، جتنے گرین حروف آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سارے پر حروف ہیں، موٹے حروف، یعنی کہ موٹے حروف 7 ہیں
جن کا مجموعہ خصہ زغتن قز ہے، خا صاد ضاد غین طا قاف ضا، ٹھیک ہے۔ اور رابی حروف ہے، لیکن یہ اس لیے اس مجموعے میں نہیں ہے کیونکہ یہ زیر ہونے کی حالت میں باریک پڑھی جاتی ہے۔ جب را کے نیچے زیر آ جائے تو اس کو باریک پڑھتے ہیں، زبر اور پیش ہو تو اس کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ تو اس تختی میں انہوں نے نشاندہی کی ہے کہ جتنے گرین حروف ہیں یہ سارے پر حروف ہیں، ان کو پر پڑھنا ہے۔ اور جو تنوین ہے ان پہ غنہ کرنا ہے۔ جو تنوین کا انہوں نے کلر دیا ہے وہ یہ اورنج شیڈ دیا ہوا ہے، ادھر تنوین کرنا ہے، تنوین ہے اور ادھر غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ خا زبر خا، شین زیشی، خواشی، یا زبر یا، خواشیہ، وقف کی صورت میں خواشی۔ وقف کی صورت میں چونکہ یا ساکن ہو رہی ہے اور یا ساکن ما قبل مکسور یعنی اس سے پہلے زیر ہو تو وہ یا مدہ ہوتی ہے، یعنی کہ یا کو کھینچ کے پڑھتے ہیں پھر، تو اس لیے یہ ساکن ہو رہی ہے، اس سے پہلے شین کے نیچے زیر ہے، اس لیے اس کو تھوڑا سا وقف کی صورت میں کھینچیں گے۔ خواشی، خا زبر خا، لام زبر لا، خالا، قاف زبر قا، خالق، وقف کی صورت میں خالق۔ اب قاف بھی چونکہ حروف قلقلہ میں سے تھا، وقف کی صورت میں ساکن ہو رہا ہے تو ادھر بھی قلقلہ کر کے یعنی ہلا کر پڑھیں گے۔ خالق، خا پیش خو، لام ذیلی، خولی، قاف زبر قا، خولق، وقف کی صورت میں خولق، ادھر بھی قاف کے وقف کی صورت میں قلقلہ ہوگا۔ زال زبر زا، کاف زبر کا، ذاکا، وا زبر غا، ذاکرا، وقف کی صورت میں ذاکر۔ زال کو جو ہے نرمی سے پڑھیں گے، سختی سے نہیں پڑھیں گے، را کو پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ذاکر، غا زبر غا، فا زبر فا، غافا، عین زبر ع، غافع، وقف کی صورت میں غافع، را زبر را، قاف زبر قا، واقع، با زبر با، واقابا، تا دو زیر تن، راقاباتن، وقف کی صورت میں راقابا۔ گول تا کا قاعدہ کیا ہے؟ وقف کی حالت میں یہ ہائے ساکنہ سے بدل جاتی ہے۔ گول تا وقف کی صورت میں ہائے ساکنہ سے بدل جاتی ہے۔ وقابہ، ٹھیک ہے۔ سین پیش سو، را پیش رو، سورو، را دو پیش رن، سورورن، سورور۔ سین زبر سا، فا زبر فا، صافا، وا زبر وا، صافارا، تا دو زیر تن، صافاراتن، وقف کی صورت میں صافارہ۔ ادھر بھی گول تا وقف کی صورت میں ہائے ساکنہ سے بدل جائے گی، اور جوڑوں میں چونکہ اس کے اوپر تنوین ہے غنہ بھی ہوگا۔ صافاراتن، غنہ کریں گے، اور وقف کی صورت میں صافارہ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور جو ہے خود بھی اپنا قرآن مجید ٹھیک کریں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ قرآن پاک کا ٹھیک کرنا لازم ہے، ضروری ہے، واجب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔